السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ۔ تو میں شروع کر رہی ہوں ادھورے عشق کا قصہ پارٹ 3۔ پہلی نظر کی محبت کے بارے میں تو سنا تھا، یہ خالی باتوں کی محبت پہلی بار دیکھی ہے۔ میں نے اچھی خاصی سنائی، جواب میں ان کی ایک معذرت خواہ میل آئی اور وہ غائب ہو گئے۔ پیاری ارو، تمہاری سب باتیں بالکل بجا ہے۔ میری محبت کی پاکیزگی اور مقدس ہونے کا ثبوت اور کیا ہوگا کہ میں نے تمہارے ظاہر سے نہیں باطن سے محبت کی ہے، تمہاری روح سے محبت کی ہے۔ تمہیں نہیں ماننا تو مت مانو، لیکن پلیز میری محبت کی توہین تو مت کرو۔ مجھے تمہارے جسم کی خواہش نہیں، محبت تو سفیدے کے اس کھیت کی مانند ہے جو کڑی دھوپ میں بھی ٹھنڈک کا احساس دیتی ہے۔ مجھے محبت میں ہوس کی طلب نہیں ہے، کیونکہ محبت میں جب طلب آ جاتی ہے تو وہ سرسوں کے اس کھیت کی مانند ہو جاتی ہے جو یک سردی میں بھی تیز دھوپ کی طرح چپتی ہے۔ پیاری ارو، میں نے تمہیں دل و جان سے چاہا ہے۔ اگر تم یہ سوچتی ہو کہ میں تمہاری باتوں سے خائف ہو کے تم سے محبت کرنا چھوڑ دوں گا تو میری جان، میری پیاری ارو، ایسا ممکن نہیں۔ میں مرتے دم تک تم سے محبت کرتا رہوں گا، چاہے تم تم سے کرو یا نہ کرو، تم مجھے ملو یا نہ ملو، لیکن میری محبت کی تپش میں نے تو کوئی کمی نہ رکھی۔ میری محبت کی تپش میں تو کوئی کمی آئے گی نہیں، اور نہ ہی اس کی شدتیں ماند پڑے گی۔ میری جان ارو، میں تم سے محبت کا طالب نہیں، لیکن خدا کے لیے ایک بار میری محبت پر وشواس کر لو۔ تمہارا مصطفیٰ فراز۔ انہوں نے ایک بار پھر ڈھٹائی سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، اور اب کی بار میں محبت کے چھینٹے خود پر پڑنے سے خود کو بچا نہ پائی تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کے جانے سے میں سکھ کی بانسری بجاتی، لیکن اس میل نے میرے اندر تک اداسی بھر دی۔ مصطفیٰ کے جانے سے جو ادراک، جو تبدیلی میرے اندر ہوئی تھی، میری راتوں کی نیند اڑ گئی تھی۔ میں مصطفیٰ کی باتوں سے، اس کی محبت سے پیچھا چھڑانا چاہتی تھی۔ میں نے خود کو مصروف کر لیا، لیکن میرا کسی بھی کام میں دل نہیں لگتا تھا۔ میں نے قلم کا سہارا لینا چاہا، لیکن ہر لفظ میں وہ اتر آئے۔ دیکھ لینا ارو، وہ دن دور نہیں جب تم مجھے اپنی سانسوں میں پاؤ گی، اپنے دل میں، اپنی تحریروں میں، ہر جگہ صرف مجھے پاؤ گی۔ میں جدا ہو کے بھی تم سے کبھی جدا نہیں ہو پاؤں گا۔ کتنی لجاجت سے مصطفیٰ نے کہا تھا۔ ایسا ناممکن ہے مسٹر فراز۔ جس دن میں نے آپ کو اپنی تحریروں میں پایا، میں لکھنا چھوڑ دوں گی، میں نے حقارت سے کہا تھا، اور آج میرا روا روا مصطفیٰ کو پکار رہا تھا۔ مصطفیٰ کو مجھ سے رابطہ ختم کیے ہوئے پورے 10 دن ہو چکے تھے۔ میں روز نیٹ آن کرتی اور ان باکس چیک کرتی اور مایوسی کے ساتھ آف کر دیتی۔ گزرتے ہر لمحے نے مجھ پر یہ آشکار کر دیا تھا کہ میں عروج ندیم مصطفیٰ فراز کی محبت میں پور ڈوب چکی ہوں۔ میں محبت کا مذاق اڑانے والی محبت نے مجھے امتحان کے لیے چنا تھا۔ میں نے لاکھ چاہا، لاکھ خود کو سمجھایا کہ میں خود کے بڑھتے قدم روک لوں، محبت کی اس خاردار روش پر نہ چلوں جو میرے پیر زخمی کرنے والی تھی، جو میرے وجود کو چھلنی کرنے والی تھی۔ میں نے لاکھ چاہا کہ میں اپنے دل کو برباد ہونے سے بچا لوں، خود کو فنا ہونے سے بچا لوں۔ میں جانتی تھی کہ جن رستوں کی طرف میں چل رہی ہوں، وہاں مجھے سوائے اذیتوں کے کچھ نہیں ملنے والا، لیکن میرا دل میرے خلاف اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے میری ایک نہ مانی۔ میں جو ہمیشہ دماغ سے کام لیتی تھی، دل کی انگلی تھام کر انجانے رستوں کی طرف چل پڑی۔ محبت کی طلب میں، وفا کی تلاش میں عروج ندیم مکمل وجود کے ساتھ مصطفیٰ کے پیروں پہ اس کی ایک نظر پانے کے لیے ڈھیر ہو گئی۔ عروج ندیم نے ہار مان لی۔ جانتی ہوں میں ایک ایسے شخص کو جس سے میرا کوئی رشتہ نہیں، نہ دکھ کا، نہ سکھ کا، نہ دل کا، نہ درما کا۔ پھر بھی تمام رشتے ہمارے ایک دوجے سے ہیں، نامکمل اور ناتمام رشتے۔ میں نے اس نظم کے ساتھ اپنی ہار تسلیم کی اور مصطفیٰ کو سینڈ کر دی۔ وہ مجھ پر میری محبت، میرے اندر پہنچنے والے جذبوں کو اجاگر کرنا چاہتے تھے، اور وہ ایسا کرنے میں کامیاب بھی ہو گئے تھے۔ مصطفیٰ فراز نے عروج ندیم کو چاروں شانے چت کر دیا تھا۔ ایسا کون سا جادو مجھ پر کیا کہ میں گونگی بہری صرف مصطفیٰ کو سن سکتی تھی۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ محبت جادو کی مانند ہوتی ہے، جو اگر کسی کو اپنے حصار میں قید کر لے تو پھر وہ ساری عمر اس کے سحر سے نہیں نکل پاتا۔ مجھ پر بھی محبت نے سحر کر دیا، اور میں مبہوت اور
اس محبت کے تاج محل کی رنگینیوں میں کھوتی چلی جا رہی تھی۔ میرے اظہار کرنے کی دیر تھی کہ اگلے ہی دن مصطفیٰ فراز آن لائن آ گئے۔ میں جانتا تھا پیاری، مصطفیٰ مجھے پیاری کہہ کر پکارتے تھے، کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ تمہیں یقین کبھی نہ آتا اگر میں تمہیں یقین دلانے کے لیے جدا نہ ہوتا۔ مصطفیٰ کے لہجے میں سرشاری تھی۔ اب زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے دامن بچایا۔ ایک بار پھر کہو میری جان، تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ میرے اظہار نے انہیں مفت عقلی کی دولت دی تھی۔ ان کے لفظ لفظ میں شیرنی گھل گئی تھی، لفظوں میں پہلے سے زیادہ محبت ٹپکنے لگی تھی۔ مصطفیٰ فراز کو میں نے اپنے دل کی گہرائیوں سے چاہا تھا، بے حد ٹوٹ کے اپنے ٹوٹ جانے کا بھی احساس نہ کیا۔ اس قدر شدت سے چاہا کہ زندگی کم پڑ جاتی، لیکن میری محبت دم نہ توڑتی۔ اپنے ہر رشتے کو نظر انداز کیا تھا۔ میں جو رشتوں میں جیتی تھی، ان رشتوں کو دکھ دینے کا سامان کر رہی تھی۔ ان 8 مہینوں میں فیضان کو یکسر فراموش کر چکی تھی، حالانکہ وہ ہمیشہ کہتا، عرو میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن تم میری محبت سے بھاگتی ہو۔ آج بھی احساس ہوا کہ میں اس کی محبت سے کیوں بھاگتی ہوں، کیونکہ اس کی محبت کے بدلے اسے دینے کے لیے میرے پاس محبت نہیں تھی۔ میری محبت مصطفیٰ فراز کے لیے تھی، تو پھر میں کیسے اپنی محبت، مصطفیٰ کے حصے کی محبت فیضان کے نام کر دیتی؟ مصطفیٰ کی محبت نے جو احساس تفاخر میرے اندر بھرا تھا، اس نے میرے ہر احساس پر برف ڈال دی تھی جو کبھی فیضان کے لیے تھا۔ کاش آپ مجھے 2.5 سال پہلے ملے ہوتے، مجھے اکثر یہ ملال ہوتا۔ بے فکر رہو میری جان، ہم اب بھی ایک ہوں گے۔ میرے ادھورے جملے کو مکمل معنی دیتے۔ میری محبت کی مدت بڑی چھوٹی تھی۔ مصطفیٰ نے مجھے ایک امتحان میں ڈال دیا جب انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ شادی شدہ ہے۔ عرو کتنی عجیب بات ہے، تمہیں محبت بھی ہوئی تو ایک شادی شدہ مرد کے ساتھ۔ کس قدر مطمئن انداز تھا، میری روح تک گھائل ہو گئی تھی۔ مجھے لگا خودکش حملہ ہوا ہو جس نے میرے وجود کے چیتھڑے اڑا دیے تھے۔ ابھی تو میری محبت پروان چڑھی تھی، ابھی تو میری محبت پر جذبوں کی ننھی کلیاں کھلی تھی۔ مصطفیٰ نے محبت کی اس بیل کو جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش کی تھی۔ یہ کیسا امتحان تھا! میں کسی سے شکایت بھی نہ کر سکی، میں مصطفیٰ سے جی بھر کے لڑی، حالانکہ لڑنے سے سچائی بدل نہیں جاتی۔ عرو کیا اتنی کمزور ہے تمہاری محبت؟ میری لعن طعن سننے کے بعد وہ بولے۔ میں نے کوئی بھی جواب دیے بنا لاگ آف ہو گئی۔ اس دن میں نے جی بھر کے آنسو بہائے، اپنی نئی نویلی محبت کے اجڑ جانے کا دل کھول کے سوگ منایا۔ اس رات میں نے جاگ کے یہی فیصلہ کیا تھا کہ مجھے اب مصطفیٰ سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا۔ یہ فیصلہ کرتے ہوئے میرے رگ و جان میں ٹھیس اٹھی تھی۔ میں نے ہر انداز سے سمجھوتا کرنے کی کوشش کی، لیکن اس عورت کا وجود میری زندگی کے کسی بھی خانے میں فٹ نہیں ہوتا تھا۔ میں نے اس مصطفیٰ کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا جو میری رگوں میں خون بن کے دوڑتا تھا، جو میری روح میں بہتا تھا، جو میرے لفظوں میں ابہام بن کے اترا تھا۔ میں نے خود کو زندگی سے جدا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ دن نکل آیا تھا، لیکن میری زندگی میں رات ٹھہر گئی تھی۔ سارا دن میں نے خود سے لڑتے گزارا تھا۔ جیسے ہی گھڑی نے 3 بجائے، میرے قدم کمپیوٹر کی طرف اٹھتے چلے گئے۔ میرے فیصلے ریت کی دیوار ثابت ہوئے۔ ان باکس آن کیا تو مصطفیٰ کی ڈھیروں میلز میری منتظر تھی، جن میں بے چینی اور بے قراری سرفہرست تھی۔ خود ساختہ خول چٹکنے لگا تھا۔ میں ایک بار پھر مصطفیٰ کے سامنے ہار گئی۔ یہ میرے عشق کی انتہا ہی تھی شاید، کہ تیرے ہم سفر سے رقابت نہ تھی مجھے۔ تمہیں واقعی اس سے رقابت نہیں؟ میرے شعر کے جواب میں مصطفیٰ نے پوچھا۔ پلیز مصطفیٰ، میں اس کا ذکر سننا بھی پسند نہیں کرتی، حالانکہ اس عورت کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اس کی زندگی میں تو زبردستی میں داخل ہوئی تھی، اس کے ساتھ میری شادی مجبوری تھی۔ اگر میں نہ کرتا تو میرے والد محترم میری ماں کو طلاق دے دیتے۔ ان کا جواز ایسا تھا کہ میں مزید کوئی سوال نہ کر سکا۔ مصطفیٰ نے ایک بار پھر مجھے اپنی محبت بھری باتوں سے بہکایا اور میں بہک گئی تھی۔ میں اس قدر اپنی محبت میں خود غرض ہو گئی تھی کہ میں بھول گئی تھی کہ وہ ایک شادی شدہ مرد ہے، پرایا مال ہے، اور پرائی چیز پر نظر رکھنا، وہ بھی بری نظر، گناہ ہے۔ لیکن میں محبت کے اس کھیل میں گناہ، ثواب، ماں باپ، بہن بھائی، عزت نفس، رشتے ناطے سب بھول چکی تھی۔
ہر روز ہم ڈھیر ساری باتیں کرتے، محبت کی باتیں، پیار وفا کی باتیں، اپنے مستقبل کی باتیں، ملن و وصال کی باتیں۔ اس کے علاوہ نہ ہم نے کبھی کچھ سوچا تھا اور نہ سوچنا چاہتے تھے۔ ہم دنیا جہاں کی باتیں کرتے سوائے ہجر و فراق کے، لیکن ہم نہیں جانتے تھے کہ ہماری محبت ہجر نصیب ہے، اور جو لوگ ہجر نصیب محبت کرتے ہیں ان کی قسمت میں کبھی بھی وصل نہیں ہوتا۔ ہجر کے عادی لوگوں کو وصل پسند تو آ جاتا ہے مگر راس نہیں آتا۔ ہم بھی محبت کی ایک ایسی ہی کشتی پہ سوار تھے جس کا باد بان و وصل کی ہواؤں کی موقف تھا۔ زندگی یہ کس مقام پہ لے آئی ہے؟ عرو، اس شعر کو مکمل کرو، مصطفیٰ نے شعر کا پہلا مصرع سینڈ کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں چھوڑے تو مر جائے، میں نے برجستگی سے شعر مکمل کیا۔ واہ، ایکسیلنٹ پیاری، بے تحاشا داد دی گئی۔ عرو، کیا تم واقعی میرے بنا نہیں رہ سکتی؟ ایک اور میسج سینڈ کیا گیا۔ بالکل بھی نہیں، ایک پل بھی نہیں، میری آنکھیں بھیگی تھی۔ عرو، عرو، کامی پکارتا ہوا آ رہا تھا۔ مجھے تم سے کچھ اہم باتیں کرنی ہیں۔ میرے جواب پر مصطفیٰ نے کوئی بھی خوبصورت جملہ کہنے کی بجائے سنجیدگی سے کہا، ہم پھر بات کرتے ہیں۔ میں کچھ بھی سنے بنا لاگ آف ہو گئی۔ ایسا اب اکثر ہونے لگا تھا۔ میں نے جب سے مصطفیٰ سے بات کرنا شروع کی تھی میں کسی کی بھی آمد سے گھبرا جاتی تھی، شاید اس لیے کہ میرے دل میں محبت کا چور تھا۔ کیا کرتی رہتی ہو تم اس کے سامنے بیٹھ کر سارا دن؟ کامی کا انداز عجیب سا تھا۔ کوئی کام ہے؟ میں نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جو پوچھا اس کا جواب دو۔ وہ خواہ تلخ ہوا۔ میری جاسوسی کرنے کی ضرورت نہیں، محبت نڈر کر دیتی ہے۔ تمہاری سنتیش درست نہیں۔ میں جو کہہ کر کمرے سے نکل رہی تھی اس کی بات پر میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی۔ مجھے اپنی حدوں کا علم ہے۔ میں ہمیشہ یہ بات اعتماد اور یقین سے کہتی تھی، لیکن آج مجھے اپنی آواز پر کمزوری کا احساس ہوا۔ وہ کوئی اہم بات کرنا چاہتے تھے، میرا دھیان بس اس بات میں اٹک گیا تھا۔ عرو بدل گئی ہے، عرو بدل رہی ہے، عرو کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ وہ لفظ تھے جو اب میں وقتاً فوقتاً سننے کو ملتے تھے۔ سب کو یہی لگتا تھا کہ میں کتاب کے اشاعت کے بعد سے بدلی ہوں، لیکن میں نہیں، میرا دل بدلا تھا۔ میرے احساسات، میرے محسوسات، میرے جذبات بدلے تھے، جنہوں نے مل کر میرے رویے کو بدل دیا تھا۔ اگلے دن بھی مجھے مصطفیٰ سے بات کرنے کا موقع نہ ملا۔ نانی اماں کی ڈیتھ ہو گئی اور ہمیں وہاں جانا پڑا۔ مجھے انہیں بتانے کا موقع ہی نہ ملا۔ اور سچ تو یہ تھا کہ کچھ دن تو میرا ان کی جانب دھیان بھی نہ رہا۔ یاد تھا تو بس اتنا کہ اماں نے اپنا سب سے عزیز اور قیمتی رشتہ کھویا ہے، وہ دکھی ہے، اور میرا دل اماں کے دکھ میں بھیگ رہا تھا۔ اماں کی چھوٹی سی چھوٹی تکلیف بھی ہمیشہ مجھے دکھی کر دیتی۔ اماں 12 دن ماموں کی یہاں رہی اور اس دوران میں سائے کی طرح اماں کے ساتھ لگی رہی، اس کی دلجوئی کرتی رہی۔ جیسے ہی سوگ کی کیفیت تھمی اور اللہ نے صبر کی پھوار ڈالنا شروع کی، سب سے پہلا احساس مصطفیٰ کا جاگا۔ دل تھا کہ امڑ کے مصطفیٰ سے بات کرنے کو بے چین ہوتا۔ میرا دل اس قدر بے قرار ہوا کہ مجھے لگا جیسے مصطفیٰ مجھے پکار رہے ہو۔ میں نے گھر واپس جانے کا سوچا۔ میں اپنی ہی سوچوں میں غلطہ تھی کہ مجھے فیضان کے آنے کی بھی خبر نہ ہوئی۔ بہت گہری سوچ میں لگ رہی ہو؟ وہ میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ مجھے اس کی موجودگی نے کوفت میں مبتلا کر دیا۔ نہیں تو، میں نے کہہ کر اٹھنا چاہا، جب ہی اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے روکا۔ آئی ایم سوری، اس دن میں اوور ریئیکٹ کر گیا تھا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میری توقع کے برخلاف وہ سر جھکائے شرمندہ سا اپنی غلطی تسلیم کر رہا تھا۔ میرا حیران ہونا بجا تھا۔ اس دن کے بعد ہماری آج ملاقات ہو رہی تھی۔ اٹس اوکے، میرا لہجہ آپ اجنبی ہو گیا۔ کتنے ہی پل خاموشی سے سرک گئے، جیسا کہ کبھی تعارف ہی نہ ہو، یوں ملتے ہوئے جھجک رہی ہو۔ اس وقت ہم دونوں کی کچھ ایسی ہی کیفیت تھی۔ میں نے تمہاری کتاب پڑھی ہے، میرا دل دھک سے رہ گیا۔ تم بہت اچھا لکھتی ہو، کہ میرے جیسا بذوق انسان بھی گرویدہ ہو گیا۔ وہ مجھے آج حیران کرنے پر تلا تھا۔ وہ یوں ہی ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا اور میں بے دلی سے ہاں کرنے لگی۔ تم بہت بدل گئی ہو عرو، میری بیزاریت سے وہ اکتا کے بولا۔ نہیں تو، میں صفائی دینا نہیں چاہتی تھی، پھر بھی میرے منہ سے نکلا۔ تم اتنی خاموش تو کبھی نہیں رہی۔ اس نے اوپر جاتی آکاش بیل کی پتوں کو نرمی سے چھوا تھا۔ وہ فکر مندی اور محبت بھرے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ میری خاموشی کو اور بھی قفل لگ گئے۔
جب سارے منظر بدل جائے تو منظر آپ بدل جاتے ہیں۔ میرا دل کیا بدلا، سارے موسم، سارے قصے پرانے ہو گئے۔ مجھے اس شخص کے ساتھ زندگی گزارنی ہے جس کی موجودگی مجھے کوفت میں مبتلا کر رہی ہے۔ میں نے گھبرا کے اس کی جانب دیکھا۔ جانے کیوں میرا دل پنجرے میں قید پنچھی کی طرح پھڑپھڑانے لگا تھا۔ وہ میری جانب متوجہ نہیں تھا بلکہ آکاش بیل کے پتوں کو پسماردگی سے توڑ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ کتنا بے تکا اور بے موقع سوال کیا تھا میں نے۔ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ جانے وہ کس دھیان میں تھا، اسی بے دھیانی سے بولا۔ مانا کہ ہمارے درمیان محبت کا رشتہ نہیں تھا، اس کے باوجود ایک اندیکھی پرخلوص چاہت اور اپنائیت کا رشتہ ضرور تھا جو ہمیشہ ہمیں بنا کسے ایک دوسرے کی بات سمجھا دیتا تھا۔ آج مجھے وہ رشتہ بھی کمزور پڑتا محسوس ہوا۔ اس کی خاموشی اور میری بیزاری کو ہم دونوں نے شدت سے محسوس کیا۔ میں نے اس کی جانب دیکھا، میرے دل میں اندیکھے اندیشوں سے سر اٹھایا۔ میں چند لمحے اس کے بولنے کی منتظر رہی، لیکن وہ پورے انہماک سے آکاش بیل پر لگے اب سفید پھول توڑ کر پتی پتی بکھیر رہا تھا۔ مجھے اس کی حرکت عجیب لگی۔ میں کچھ بھی کہے بنا اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم اپنی زندگی کو جیسے چاہو گزارو، آئندہ بھی تمہاری کسی بات، کسی فعل پر اعتراض نہیں کروں گا۔ صرف اتنا یاد رکھنا، میرے اعتماد کو ٹھیس مت پہنچانا۔ میں چند قدم چلی تھی جب وہ مجھے بولا تھا۔ اس کی بات نے میرے اندر کے چور میں کھلبلی مچائی تھی۔ میں نے بے چین ہو کے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں مجھے نمی کا احساس ہوا۔ میں نے کچھ کہے بنا قدم بڑھا دیے۔ میرے قدم بوجھل تر ہونے لگے تھے۔ دوسری جانب اس کے قدموں کا بوجھل پن فیضان کے اندر اترنے لگا تھا۔ اس کا دل کسی انہونی کے احساس سے لرز رہا تھا۔ جانے محبت کے اس سفر میں کون کس کے درمیان آیا تھا۔ چلو فیصلہ چھوڑے اس پر ہمارے درمیان جو تیسرا ہے۔ مجھے ہمیشہ اپنے اچھے مسلمان ہونے کا دعویٰ رہا ہے۔ مجھے عبادت کرنا، بے وقت کے نوافل ادا کرنا، تہجد پڑھنے اور تسبیح کرنے میں مزہ آتا ہے۔ میں خود کو اللہ کا نیک اور متقی بندہ سمجھتی ہوں۔ میں نے کبھی بھی اپنے طویل سجدوں اور لمبی دعاؤں میں دنیا کی خواہش نہیں کی تھی۔ میری عبادت ہمیشہ اللہ کے لیے ہوتی تھی۔ پھر بھی اللہ نے مجھے دنیا کی ہوس لگا دی، میرے دل پر مہر لگا دی، اچھے برے کی پہچان کو مٹا دیا۔ مصطفیٰ فراز اس قدر میرے وجدان پر حاوی ہو گئے کہ میں سجدے میں جاتی تو اللہ کی بجائے میرا دھیان مصطفیٰ فراز کی طرف رہتا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی تو دعا بھول جاتی۔ اکثر مصطفیٰ اس قدر میرے دماغ پر حاوی ہوتے کہ میں نماز کی رکعتیں ادا کر آگے پیچھے کر جاتی۔ مصطفیٰ نے مجھے میری ذات سے تو بیگانہ کیا تھا، اللہ سے بھی دور کر دیا تھا۔ میرے دل میں بس ایک ہی ہرس باقی رہ گئی تھی، میں مصطفیٰ کو حاصل کر لوں۔ میں نے حقیقت میں اس کی محبت میں خدا کو بھلایا تھا، تبھی تو اللہ نے مجھے بھلا دیا۔ میرا دن مصطفیٰ کی تسبیح سے شروع ہو کے مصطفیٰ کی تسبیح پر ختم ہونے لگا تھا۔ وہ شخص خدا کے نام پہ مجھے اپنی محبت کا یقین دلاتا اور میں خدا کے نام پر اس کی محبت کا اعتبار کر لیتی۔ پتہ نہیں وہ مجھے خدا کے نام پر دھوکہ دے رہا تھا یا میں خدا کے نام پر دھوکہ کھا رہی تھی، لیکن میں اتنا جانتی تھی کہ جو رشتہ میں نے دوستی کے نام پر شروع کیا تھا وہ عشق کے مراحل طے کر گیا کہ مجھے احساس تک نہ ہوا۔ میں اتنی دور نکل آئی تھی کہ واپسی کے سارے رستے بھول گئی تھی۔ میں عشق کی ان حدوں پر کھڑی تھی جس کی اگلی گلی منزل جنون تھا۔ محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے، میں ہمیشہ اس مقولے کو بے ہودہ قرار دیتی تھی، لیکن اب جب میں خود اس مقام پر آئی تو مجھے محبت اور جنگ میں سارے جواز جائز لگتے۔ میں عشق کے اس مقام پر تھی جب آنکھیں بند کرنے پر محبوب کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ اکثر میری نیند مصطفیٰ کے لمس سے کھل جاتی۔ میں نے ان 15 مہینوں میں کبھی بھی مصطفیٰ فراز کو پانے کا نہیں سوچا تھا۔ کیوں نہیں سوچا تھا، یہ تو میں خود بھی نہیں جانتی تھی۔ اتنا معلوم تھا کہ میں نے محبت کے معراج کو پا لیا ہے، عشق کے راز جان لیے ہیں، باقی کچھ بھی جاننا میرے لیے ضروری نہیں تھا۔ میں نے مصطفیٰ فراز کی روح تو چھوا تھا، اس کا جسم پانا میں ضروری نہیں سمجھتی تھی۔ اکثر ایسا ہوتا کہ مصطفیٰ کی سوچ کو لفظ میں دیتی۔ ہمارے درمیان میلوں کا فاصلہ تھا، لیکن ہمارے دل اتنے قریب تھے کہ ایک دوسرے کی دھڑکنوں سے چلتے تھے۔
میں نے ہمیشہ مصطفیٰ فراز کو ان کے لفظوں سے جانا، لہجوں سے، موڈ تک رسائی تو ہر کوئی کر لیتا ہے۔ میرے عشق میں اتنی گہرائی تھی کہ میں نے انہیں ان کے لفظوں سے جانا۔ محبت تو بار بار ہوتی ہے، عشق بس ایک بار ہوتا ہے، اور وہ شخص میرے عشق کی انتہا تھا۔ وہ اکثر پوچھتے، پیاری تم محبت کی کون سی حد پر ہو؟ مجھے ہمیشہ ان کی بات بری لگتی۔ محبت کو حدود میں نہیں ناپا جاتا مصطفیٰ۔ جن محبتوں کو حدود تک پابند کر دیا جائے وہ محبتیں کھل نہیں پاتی، سمٹ سمٹ کے سکڑ جاتی ہے، اپنا اصل کھو دیتی ہے۔ میں محبت پر اچھا خاصا لیکچر دے دیتی۔ تم بات کو بہت اچھا بنتی ہو، میری بات کے جواب میں وہ کہتے تو میں کھلکھلا کے ہنس دیتی۔ اتنا مت ہنسا کرو عرو، میرے ہنسنے پر وہ اکثر ٹوک دیتے۔ کیوں رلانے کا ارادہ ہے؟ میں تنک کر بولتی۔ پاگل ہو کیا؟ اللہ تمہیں میری مسکراہٹیں بھی دے دے، عروج ہے تو مصطفیٰ کی سانسیں چلتی رہے گی۔ وہ اتنی محبت سے کہتے کہ میرا اندر تک سرشار ہو جاتا۔ وہ شخص میری زندگی میں سر کی حیثیت سے آئے تھے، لیکن میری محبت نے انہیں مصطفیٰ سے مصفی کا مقام عطا کیا۔ جب میں انہیں مصفی کہہ کر پکارتی تو وہ نہال ہو جاتے۔ عروج جب تم مجھے مصفی کہہ کے پکارتی ہو تو میرا دل چاہتا ہے تمہیں چوم لوں۔ ان کی بات سے میرے کانوں کی لویں تک سرخ ہو جاتی، میں شرما کے خود میں سمٹ جاتی، بالکل ایسے ہی جیسے وہ میرے سامنے ہو اور یہ جسارت کرنے کو بے چین ہو۔ کتنا چاہتی ہو مجھے؟ آج کل مصطفیٰ یہ سوال کثرت سے کرنے لگے تھے۔ اتنی محبت مصفی کی زندگی بھی کم پڑ جائے۔ جانے کیوں مصطفیٰ کو میری بات سے تسلی نہیں ہوتی تھی۔ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، اس کے بعد پتہ چلے گا کہ کتنی محبت ہے۔ آج مصطفیٰ کا لہجہ ہی بدلا ہوا تھا۔ محبت کا امتحان لے رہے ہیں یا آزمائش میں محبت کو ڈال رہے ہیں؟ مجھے گھبراہٹ ہوئی۔ جو بھی سمجھو، صفا چٹ جواب ملا۔ ایک میل سینڈ کر رہا ہوں، پڑھ لو، پھر فیصلہ کرو اور بتانا کہ تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے۔ میرے کچھ کہنے یا سننے سے پہلے ہی وہ لاگ آف ہو گئے۔ یہ اتنے مہینوں میں پہلا موقع تھا کہ مصطفیٰ مجھ سے پہلے آف لائن ہوئے تھے۔ ہمیشہ وہ میرے لاگ آف ہونے کے بعد ہی جاتے تھے۔ آج یوں ان کا چلے جانا مجھے وسوسوں میں مبتلا کر گیا۔ ایک طرف دل جاننے کو بے چین تھا کہ میل میں کیا ہے، دوسری طرف دل چاہتا کہ ان سچائیوں کو کبھی نہ جانوں جن کا انکشاف مصطفیٰ نے کیا ہے۔ فطری تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کے میں نے میل آن کی۔ وہ میل نہیں تھی، تباہی تھی، بم تھا جس نے میری ہستی جا اور ہستی دل دونوں اجاڑ دیا تھا۔ میری پیاری جان، تم صرف اتنا جانتی ہو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تم یہ نہیں جانتی کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ صرف اتنا سمجھ لو کہ جو جان خدا کی امانت ہوتی ہے، ہم وہ جان بھی تمہیں دینے کو تیار ہے۔ ہمیں اس جنم میں ہی نہیں بلکہ اگلے 7 جنموں میں بھی تمہارا ساتھ چاہیے۔ تم سوچ رہی ہوگی کہ میں کیا مسلمان ہوں جو جنموں پر وشواس کر رکھتا ہوں؟ اس کی حقیقت بھی تمہیں بتا دوں گا۔ فی الحال مجھے یہ بتانے دو کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ اتنی محبت جانے مصطفیٰ کے کبھی دماغ کام نہیں کرتا تو کبھی دل ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ دل کی رگیں تم سے جدائی کا سوچ کے ہی کٹنے لگتی ہے۔ بہت دنوں سے طبیعت بوجھل ہے، کبھی تو سانسیں برق رفتاری سے چلنے لگتی ہے اور کبھی اکھڑنے لگتی ہے کہ مجھے زندگی کی پٹری سے اترنے کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے۔ جانتی ہو پیاری، میں مرنا نہیں چاہتا، تمہارے لیے زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ ہم وقت مجھے تمہاری فکر رہتی ہے، تمہاری یادیں جب آتی ہے تو میں سانس لینا بھول جاتا ہوں۔ سوچتا ہوں تم مجھ بنا کیسے جی پاؤ گی۔ اسے تم میری خوش فہمی کہہ لو یا میری کم فہمی، لیکن مجھے لگتا ہے عرو کہ تم میرے بنا کبھی خوش نہیں رہ پاؤ گی۔ بولو جانے مصطفیٰ، ایسا ہی ہے نا؟ میں جانتا ہوں کہ ایسا ہی ہے۔ محبت کرنے والوں کے دل جھوٹ نہیں بولتے، میرا دل بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ میرا دل چیخ چیخ کے دہائی دیتا ہے کہ تم بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرتی ہو جتنی میں تم سے۔ عروج کا دل سکڑا تھا۔ مصطفیٰ نے کئی بار اظہار محبت کیا تھا لیکن کبھی بھی اتنی تفصیل سے حال دل بیان نہیں کیا تھا۔ عروج کا دل انجانے وسوسوں میں ڈوبنے لگا تھا۔ میں تمہیں سینے سے لگانا چاہتا ہوں، تمہارے ہونے کے احساس کو دل سے محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ جانتی ہو جانے مصطفیٰ، بہت دن ہوئے
تمہاری طلب کی شدت بڑھ گئی ہے۔ ہر لمحہ تمہارے قرب کی شدت مجھے بے چین رکھتی ہے۔ تمہارا انتظار میرے جسم پر تلوار بن کے پڑتا ہے۔ میرے دل و دماغ، میری فہم و فراست، میری عقل و دانش اور میرے ذہن و ذوق کا عالم تباہ تباہ کرنے رہنے لگا ہے۔ مجھ جیسا انسان جس کی ذہانت اور قابلیت کی قائل ایک دنیا ہے، اس نے اپنا دل، اپنا وجود، اپنی روح ایک لڑکی کے قدموں میں ڈھیر کر دی ہے۔ میں تمہیں دھوکہ دینا نہیں چاہتا تھا، لیکن محبت نے اتنی اچانک واردات کی کہ میری عقل نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی تم سے بہت کچھ چھپانا پڑا۔ پرو، مجھے تم سے جذباتی پن کی قوی امید نہیں۔ تم حوصلہ ہار کے میرا حوصلہ مت توڑنا۔ عروج کا دل پہلوؤں کے درمیان کچلا جا رہا تھا۔ جانے مصطفیٰ، میں تمہاری جدائی برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں یہ سن کے اچھا نہیں لگے گا کہ میرا تعلق ہندوستان سے ہے۔ عروج کا دل دھک سے رہ گیا۔ تم سے صرف اس لیے چھپایا کہ میں نے جب تم سے انڈیا کا ذکر کیا، تمہارے لفظوں میں نفرت دیکھی۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ بس ایک اور سچ باقی ہے عرو، ادھر دیکھو میری جانب۔ عرو نے بے اختیار پلکیں اٹھا کے سامنے دیکھا۔ میرا 3 سال کا بیٹا بھی ہے۔ عروج کا دل ٹھہر سا گیا، وجود ریزہ ریزہ ہو گیا، اعتماد کی کرچیاں آنکھوں میں بکھر گئی۔ وہ پورے قد کے ساتھ زمین پر آ گری۔ اچھی طرح سوچ لو، میرا پیار، میری وفا، میری چاہت، میرے جذبے سب تمہارے لیے ہے۔ میں تمہارے ہاتھ جوڑتا ہوں جانے مصطفیٰ، میرے نصیب میں ہجر مت لکھنا، تشنگیوں کو میرا مقدر مت بنانا۔ کیا آپ نے مجھ سے اتنا بڑا دھوکہ کیا؟ کیوں کیا؟ آنسو تواتر سے برسنے لگے تھے۔ میں تمہیں بتانا چاہتا تھا، لیکن نہ ہمت ہوئی اور نہ کبھی تم نے ایسا ماحول بنایا۔ وہ اپنی صفائی دینے لگے۔ آپ نے محبت کی بنیاد جھوٹ پر رکھی۔ آپ کی محبت جھوٹ ہے۔ میں نے بات کاٹتے ہوئے تنفر سے کہا، کچھ بھی کہو، جو بھی کہو، لیکن میرا یقین کرو کہ میں نے تم سے سچی محبت کی ہے۔ میری بات پر وہ تڑپ اٹھے۔ اگر آپ کو اس عورت سے نفرت تھی تو بچہ کہاں سے آیا؟ میں جراح کرنے لگی۔ تم نہیں سمجھو گی عرو، وہ صرف اتنا ہی بولے۔ نفس کی کمزوری؟ میں انہیں زج کرنا چاہتی تھی۔ عروج، تم غلط بول رہی ہو۔ کمزور لمحے انسان کی زندگی میں آتے ہیں۔ میری بات پر انہیں غصہ آیا۔ ایک ہندوستانی سے مجھے سچ کی توقع نہیں۔ میرا غصہ کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ میں ایک ہندوستانی، بعد میں، پہلے ایک مسلمان ہوں۔ مسلمان زمین کی تقسیم کا فاعل نہیں ہوتا۔ وہ بے حد صبر سے بولے، تیری تڑپ سے تو نہ تڑپا تھا دل، تیرے سکون سے بے چین ہو گیا ہوں۔ ان کے سکون سے میں سرتا پیر بے چین ہوئی تھی۔ اب میں بلا لحاظ کے بول رہی تھی اور وہ خاموشی سے سن رہے تھے۔ میں تھک کے خاموش ہو گئی۔ ہو گیا تمہارا غصہ ختم؟ وہی محبت بھرا لہجہ، وہی تقسیم، وہی تعلیم۔ میرا دل پگھلنے لگا تھا۔ کیوں آئی آپ کو محبت کی ضرورت پیش؟ میں رو دی۔ عرو، میری جان، چپ کر جاؤ، تمہارے آنسو مجھے بے چین کر رہے ہیں۔ ان کے لفظ میں بے چینی اتری۔ کیوں مجھے قدم بڑھانے پر مجبور کیا؟ کیوں؟ میری سسکیاں بڑھ رہی تھی۔ میں نے تم سے جھوٹ نہیں بولا، صرف چھپایا تھا۔ میرا خدا گواہ ہے کہ میں نے سب مجبوری میں کیا۔ وہ محبت سے بولے، جھوٹ پر جھوٹ مت بولے، اللہ کو بیچ میں مت لائے۔ میں درشتی سے بولی، کیا تمہیں مجھ سے محبت نہیں؟ کیا تم میرے لیے بے چین نہیں؟ کیا تم مجھے پانا نہیں چاہتی؟ ان کے لہجے میں مٹھاس گھلنے لگی۔ خود ساختہ خول چٹکنے لگا تھا۔ میں آپ کی زندگی میں اتنے سارے رشتے برداشت نہیں کر سکتی۔ میں آپ کو شیئر نہیں کر سکتی۔ مجھے ایک ہاتھ اور ایک شانہ نہیں چاہیے۔ میں خود غرض کی انتہاؤں پر تھی۔ تم کہو تو میں ہمیشہ کے لیے پاکستان آ جاؤں گا، سب چھوڑ دوں گا، میرے دونوں ہاتھ، دونوں شانے، صرف تمہارا ہوں جانے مصطفیٰ۔ ایک بار میرا یقین کرو۔ میں نے ایک بار پھر یقین کر لیا۔ میں ہار گئی اپنی محبت کے آگے، اپنی خواہش اور اپنے نفس کے آگے، اس شخص کے آگے۔ میں نے اسے اس کی بیوی بچے سمیت قبول کر لیا۔ صرف اتنا جانتی تھی کہ جو عورت دل میں ہو وہی پہلی عورت ہوتی ہے، اور میں مصطفیٰ کے دل میں تھی۔ یہی ایمان میری زندگی کا سرمایہ تھا۔ محبت دلدل کی مانند ہے، جس میں ایک بار انسان اتر جائے تو پھر کبھی ابھر نہیں پاتا۔
میں بھی محبت کی دلدل میں دھستی چلی گئی۔ میں تمہارے بابا سے ملنا چاہتا ہوں، مصطفیٰ نے کچھ دن بعد کہا۔ کیوں؟ سوال بے تکا تھا۔ تمہیں اپنانے سے پہلے صاف لہجہ صاف لفظوں میں جواب آیا۔ بابا کو ابھی منا تو لوں۔ اچانک مجھے خیال آیا، یہ کام میں خود کر لوں گا۔ غصے کا اظہار کیا گیا۔ مصفی بابا کو مجھے ذہنی طور پر تیار تو کرنے دو۔ میں ہچکچائی۔ محبت کرتے ہوئے میں نے اس پہلو پر تو سوچا ہی نہیں تھا۔ تم مجھے اپنا نمبر دو، میں جانوں اور بابا جانے۔ وہ میرے ہر رشتے کو اپنا کہہ کے پکارنے لگے تھے۔ اگر وہ نہ مانے تو؟ پہلے خدشے نے سر اٹھایا۔ میں ان کے آگے ہاتھ جوڑوں گا، ان کے پیر پکڑوں گا، انہیں بتاؤں گا کہ میں ان کی عروج سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ پیاری، میں تمہیں تمہارے بابا سے زیادہ محبت دوں گا۔ وہ بےتابی سے بولے۔ کچھ عرصے سے ہم وائس چیٹ کے ساتھ ویب آن کرنے لگے تھے۔ مصفی بابا کو منانا آسان نہیں۔ میں مصفی کو سمجھانا چاہتی تھی کہ بابا کبھی نہیں مانیں گے۔ اگر مان بھی گئے تو انہیں ماننے میں وقت لگے گا۔ لیکن مصطفیٰ کو یہ خوف رہنے لگا تھا کہ بابا میری شادی فیضان سے نہ کر دے۔ تم دو گی نا میرا ساتھ؟ بے حد مان سے پوچھا گیا۔ میں کچھ بول نہ سکی۔ مصفی میں ہاں جانے مصطفیٰ، بولو، دو گی نا میرا ساتھ؟ میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ پھر سے بول پڑے۔ ہم پھر بات کریں گے۔ میں نے دامن بچایا کیونکہ مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں ان سے کہہ سکوں کہ جیسا ساتھ آپ مانگ رہے ہیں میں وہ نہیں دے پاؤں گی۔ نہیں آج، ابھی۔ وہ بضد ہوئے۔ بولو پیاری۔ مصطفیٰ کے لہجے میں مٹھاس گھلی تھی۔ وہ ان کے انکار کے باوجود انکار کا حوصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ میں مصفی میں بابا کے کسی فیصلے کے خلاف نہیں جاؤں گی۔ میں پلسرات سے گزر گئی۔ کچھ لمحے کے لیے مصطفیٰ بول نہ پائے۔ تو تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ تم کو مجھ سے صرف محبت کا ناٹک کرنا ہے، شادی نہیں؟ ان کے لہجے میں بے پناہ تلخی تھی۔ مصفی، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ آپ بات کو سمجھ نہیں رہے۔ میں دھیان سی ہوئی۔ تم صرف وقت گزاری کر رہی ہو، محبوبہ بن کے رہنا چاہتی ہو، یہ چاہتی ہو کہ میں تمہاری پوجا کروں، لیکن تم میرے سے شادی نہ کرو۔ پل بھر میں لہجہ بدلا تھا۔ آپ میری محبت کی توہین مت کرے۔ میں تڑپ اٹھی۔ نہیں ہے نا تمہاری محبت فریب؟ تو ٹھیک، اچھی طرح سن لو۔ تمہیں اگر اپنے بابا کے خلاف جانا پڑا تو تم جاؤ گی۔ دو ٹوک فیصلہ سنایا گیا۔ بالکل نہیں، میں اپنے بابا کے خلاف نہیں جاؤں گی۔ میرا لہجہ ان سے زیادہ فیصلہ کن تھا۔ یعنی محبت چھوڑ دو گی، مجھے قربان کر دو گی؟ میں بے یقینی سے پوچھا گیا۔ معلوم نہیں، میں نے دامن بچایا۔ جو پوچھو وہی معلوم نہیں، ہر بات کی بات ٹال جاتی ہو۔ اتار دو عروج ندیم اپنے چہرے سے یہ نقاب، دکھا دو اپنی اصلیت۔ ختم ہو چکا ہوگا تمہارا ناول، ایوارڈ ملے گا تمہیں اس ناول پر، کیونکہ تم نے میرا دل برباد کر کے رکھا ہے۔ زہر میں اترے یہ جملے جن میں بے اعتباری سی اعتباری تھی مجھے چھلنی کر گئے۔ میں کچھ بھی کہے بنا لاگ آف ہو گئی۔ وہ ایسے ہی تھے، محبت کرنے پر آتے تو دیوی بنا دیتے، بات مرضی کے خلاف جاتی تو الزامات کے تابڑتوڑ حملے دل کو چھلنی کر دیتے۔ دھوپ چھاؤ جیسا یہ انسان کبھی دھوپ بن کر جسم کو سل دیتا تو کبھی چھاؤ بن کر اندر تک ٹھنڈک پہنچا دیتا۔ اس رات میں نے مصطفیٰ کے پرپوزل پر ہر طریقے سے سوچا، ہر پہلو پر غور کیا، اور پھر دل نے کہا بابا کبھی نہیں مانیں گے۔ ہماری محبت کو 15 ماہ سے زیادہ ہو چکے تھے۔ عدنان بھائی کی شادی طے ہو رہی تھی اور ماموں چاہتے تھے کہ میری اور فیضان کی شادی بھی کر دی جائے۔ جب سے مصطفیٰ کو پتہ چلا تھا ان کا اصرار بڑھتا جا رہا تھا۔ مصطفیٰ کو ریجیکٹ کرنے کی بابا کے پاس کئی وجوہات تھی۔ ان کا شادی شدہ ہونا، ایک بچے کا باپ ہونا، سب سے بڑی وجہ ہندوستانی ہونا۔ بابا کوئی جذباتی قسم کے محب الوطن نہیں، اس کے باوجود ایک فطرت میں جو نفرت ان دو سرحدوں میں رہنے والوں کے دلوں میں رہتی ہے، وہ کبھی بابا کو اپنی بیٹی کا ہاتھ سرحد پار دینے کو راضی نہیں ہونے دے گی۔ میں کیسے مناؤں گی؟ مصطفیٰ سمجھنے کو تیار نہیں۔ میرا دل بھی تو چاہتا ہے نا کہ میں مصطفیٰ کی ہو جاؤں۔ کتنی خود غرض ہو تم عروج ندیم، دماغ نے آئینہ دکھایا۔ محبت میں خود غرضی اور غرض کو کون دیکھتا ہے؟ دل چلایا، تمہاری خود غرضی محبت کو ملا دے گی، لیکن کتنے رشتے اس غرض کی سولی چڑھیں گے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم؟ دماغ نے اپنے فلسفے تھے۔ رشتے کبھی نہیں مرتے، دل کل موت ہو جائے تو دھڑکنیں رک جاتی ہے۔
دل نے دہائی دی، محبت قربان کرنے کا فیصلہ دماغ نے سنایا تھا۔ ایک کوشش کرنے میں حرج کیا ہے؟ دل مچلا۔ دل اور دماغ کی جنگ میں اکثر دماغ ہار جاتا ہے۔ ہم دل کی نفی کر کے کبھی خوش نہیں رہ پاتے، اور مجھے اپنی زندگی میں خوش رہنے کے لیے دل کی ماننی تھی۔ دماغ نے افسردگی سے ماتم کیا اور خاموش ہو گیا۔ میرا دل جیت گیا۔ میں نے مصطفیٰ کو ایک موقع دینے کا فیصلہ کیا۔ میرا فیصلہ سن کے مصطفیٰ کی حالت دیدنی تھی۔ وہ ماہ بعد عدنان بھائی کی شادی ہے۔ فی الحال میری شادی ڈیلے کر دی گئی۔ آپ کے پاس صرف ایک ماہ ہے، پاکستان آ جائے۔ ایک موقع ہے مصفی، ہار یا جیت۔ دوسرا موقع نہ میں آپ کو دوں گی نہ قسمت۔ مجھ پر بھروسہ رکھو پیاری، میں تمہیں لے کر جاؤں گا۔ اتنا یقین کہ میری نا امیدی ڈگمگانے لگی۔ سچ تو یہ تھا کہ مصطفیٰ سے کہیں نہ کہیں جیت کی توقع بھی تھی، اور آز بھی۔ یہ ہماری آخری بات تھی۔ اس کے بعد مصطفیٰ پاکستان آنے کی تیاریوں میں لگ گئے، اور میں عدنان بھائی کی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی۔ دو چار دن بعد ہم بات کرتے، ایک دوسرے کو حالات سے آگاہ کر دیتے۔ مجھے تمہارے پیار اور انتظار کا احساس ہے جانے مصطفیٰ۔ میں جانتا ہوں کہ دور کوئی کتنی بے صبری اور بے قراری سے میرا منتظر ہے۔ میرا یقین رکھو، میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا، میں تمہارے انتظار کو رائگاں نہیں کروں گا۔ ہر بار وہ ضروری جملے بولتے جو میری محبت کو بڑھا دیتے اور انتظار کے کرب کو مٹا دیتے۔ میں نے ابھی تک مصطفیٰ کے بارے میں گھر بات نہیں کی تھی۔ ایسا کرنے سے مجھے مصطفیٰ نے منع کیا تھا۔ مصطفیٰ اپنے وعدے کے مطابق پورے ایک ماہ بعد پاکستان آ گئے تھے۔ میری تو راتوں کی نیندیں اڑ گئی۔ ہر کام میں میری توجہ صفر ہو گئی۔ کوئی میرے پاس بول رہا ہوتا اور میں چونک کے پوچھتی، مجھے کچھ کہا؟ کیا بات ہے عرو، تم کو کوئی پریشانی ہے؟ دن بدن کمزور اور بیمار لگنے لگی ہو۔ بابا نے مجھے لاغر اور سست دیکھ کر پریشانی سے کہا۔ بابا کی بات پر میں بدوقت مسکرائی۔ کیا بات ہے جانے پدر؟ وہ مجھے ساتھ لگائے اس قدر محبت سے پوچھ رہے تھے کہ میرا خود پر اختیار نہ رہا۔ میں ان کے ساتھ لگی زار زار رونے لگی۔ اماں اور بابا دونوں میری حرکت پر بوکھلا اٹھے۔ بولو عرو، کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ بابا نے تو کبھی مجھ سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی۔ یوں میرا بے وجہ رونا انہیں پریشانی میں مبتلا کر گیا۔ رقیہ پانی لاؤ۔ بابا نے مجھے اپنے ساتھ صوفے پر بٹھایا۔ اب وہ مجھے ساتھ لگائے میرے رونے کی وجہ پوچھ رہے تھے۔ میں ضبط تو کھو بیٹھی تھی، لیکن اب بتانے کی ہمت نہیں ہو پا رہی تھی کہ کیا بتاؤں۔ میں فیضان سے کبھی شادی نہیں کروں گی، میں نے روتے ہوئے ہمت کی۔ کیوں؟ اماں جو پانی کا گلاس میرے لبوں سے لگا رہی تھی ہٹاتے ہوئے بولی۔ بابا نے حیرانگی سے میری جانب دیکھا۔ بس مجھے نہیں کرنی فیضان سے شادی، میں ہچکیوں کے دوران بولی۔ پوچھیے اس سے کیا تماشا ہے یہ؟ اماں رو دینے کو تھی اور بابا کی جانب لپکی جو میرے پاس سے اٹھ چکے تھے۔ اب بے یقینی سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر یوں ہی گزر گئے۔ اماں پوچھتی رہی میری ایک ہی رٹ، اور بابا تو جیسے وہاں ہو کے بھی نہیں تھے۔ عرو، کیوں ہماری عزت داؤ پہ لگا رہی ہو؟ اماں رو پڑی۔ میرے دل کو کچھ ہوا تھا، لیکن اس وقت اگر میں بے حسی کا لباس اتار دیتی تو مصطفیٰ کو کھو دیتی۔ کون ہے وہ؟ بابا کے بے جان وجود میں جنبش ہوئی۔ اماں اور میں نے حیرانگی سے بابا کو دیکھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میری یہی ادا اماں اور بابا کو میرا حال دل عیا کر دیتی۔ عروش، کون ہے وہ؟ بابا چلائے۔ اماں نے میری جانب اس سے دیکھا کہ شاید میں بابا کی بات کی نفی کر دوں۔ میں نے کپکپاتے ہونٹوں سے ان کی جانب دیکھا۔ میرا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ مصطفیٰ کا نام میرے ہونٹوں میں اٹک کے رہ گیا۔ اچھا صلہ دیا ہے تم نے ہمارے پیار اور آزادی کا۔ بابا ایک دم ہی 100 سال کے بوڑھے لگنے لگے تھے۔ بابا، ایک بار آپ ان سے، میں نے ہمت کر کے کہا، لیکن اماں کی دھمکی اور بابا کی تیز نگاہوں نے مجھے بات مکمل کرنے سے روک دیا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اماں نے 2 ہتھ تڑ مجھے رسید کیے۔ کسی نے بھی میرے جگر میں گھونپتی تھی۔ میں بلبلا اٹھی۔ اماں ایک بار، میں نے منت سے کہا، بے شرم، بے حیا، بے غیرت، تو پیدا ہوتے ہی مر کیوں نہیں گئی؟ اماں مجھے دھنک رہی تھی۔ بابا خاموش تماشائی تھے۔ بس کرو نیک بخت، اسے کہو کل شام ہمیں آ کے ملے۔ بابا نے اماں کو ساتھ لگاتے ہوئے فیصلہ سنایا۔ میں نے بے یقینی سے بابا کو دیکھا۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوا۔ کیا عروش کے بابا
مان جائیں گے اس کی محبت کو، اپنا لیں گے، اس کی شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے مصطفیٰ سے، فیضان کا کیا ہوگا، فیضان کی محبت کا کیا ہوگا؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیے، اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔